نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. 19واں پارہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی ان کی دنیا میں کیے ہوئے بڑے بڑے اعمال قیامت کے دن ایک غبار یا راکھ بن کر رہ جائیں گے جس کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں تکبر کی بنا پر حق کو جھٹلا دیا تھا. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. سب جھوٹے معبود اور یہ سب بت ختم ہو جائیں گے، بھول بھلا دیے جائیں گے. حقیقی بادشاہ سب کے سامنے آ جائے گا. حقیقی بادشاہ اس وقت اپنی پوری قدرت اور پوری جلوہ فرمائی کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم انسان اس دن اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. یہ آیت بہت ہی اہم آیات میں سے ہے. قیامت کا دن
جسے یوم الحسرت کہا گیا ہے. حسرتوں کا دن ہوگا اور انسان طرح طرح کی چیزوں پر حسرت کر رہا ہوگا. ان میں سے ایک چیز تو یہ کہ انسان اس بات پہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کی بات مان لی ہوتی، اس کی اطاعت کی ہوتی، اس کی مدد کی ہوتی، اس کا ساتھی بن جاتا. اور دوسری حسرت اس بات پر تھی کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. انسان اس بات پر پریشانی کا اظہار کرے گا. یہ بھی کوئی حسرت کی بات ہے؟ انسان اپنی دوستی پر نادم ہو اور شرمندہ ہو اس دن؟ جی ہاں، اس لیے کہ دنیا میں انسان اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس نے دوستی کس سے کر رکھی ہے. اسے اپنے دوستوں کو پرکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کو لامحالہ ان کی پیروی کرنی ہوتی ہے. انکانشیسلی، اننوئنگلی، غیر محسوس طریقے سے انسان ان کے نقش قدم پر چلتا چلا جاتا ہے. اچھے دوست کو آپ نے خوشبو بیچنے والے سے مثال دی ہے. جیسے خوشبو بیچنے والے کے پاس آپ بیٹھیں، چاہے آپ خوشبو نہ خریدیں، چاہے وہ آپ کے جسم کو نہ بھی لگے، لیکن جب وہ بیچ رہا ہوگا خوشبو کی بوتل کھلے گی تو اس کی خوشبو ہی آپ کو آئے گی. اس کے برعکس برے دوست کی مثال آپ نے بھٹی جھونکنے والے سے دی ہے کہ ایک شخص جو بھٹی جھونک رہا ہو، جو آگ جلا رہا ہو، تو اس سے دھواں نکلے گا. اگر آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، تو مسلسل دھواں آپ کے اوپر آئے گا، آپ کا منہ کالا کرے گا، کپڑے کالے کرے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے دن دوست دوستوں کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقی لوگوں کے سوا سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سب ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم نے مجھے گمراہ کیا. آج ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی کمپنی کیا ہے، وہ کن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی باتیں اور اس کی سوچیں لامحالہ ان سے ملتی جلتی، کیونکہ دوستی ہوتی وہاں پر ہے جہاں پر کوئی ذہنی ہم آہنگی ہو. اس لیے اگر انسان دوستی کے معاملے میں محتاط ہو جائے تو بہت سے مسائل اس کے آسان ہو جائیں. ایک شخص جس نے لیلۃ القدر پائی تو اس نے صرف یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اچھا دوست دے. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نے تو اپنے وقت ضائع کر دیا، موقع گنوا دیا، تم نے کیا مانگا؟ یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز تھی. تو اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر مجھے ایک نیک دوست مل جاتا ہے، ایک اچھے انسان کا ساتھ مل جاتا ہے، تو میرے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اور اگر نیکی کے راستے پہ میں چل پڑوں تو میرا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہو جائے گا. اور قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ دنیا میں، بلکہ قیامت کے دن بھی المرء مع من احبہ، انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا. تو اس لیے اچھے دوست نہ صرف یہ کہ دنیا میں فائدہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے باعث سعادت ہوں گے. اس موضوع پر ایک کیسٹ ہے دوستی کے نام سے، جس میں احادیث اور آیات کے ذریعے اس موضوع کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے. یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد ادلنی عن الذکر، کیونکہ اس نے مجھے الذکر سے ہٹا دیا، پھیر دیا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. اس نے مجھے رب کی بات نہ سننے دی، اللہ کی کتاب نہ پڑھنے دی، اللہ تعالی کی طرف نہ آنے دیا. بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ ذکر اور یہ کتاب تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن عموماً ہمیں پڑھنے کا وقت کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ بہت سا وقت ہمارا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، ٹیلی فون میں، میل ملاقات میں، ادھر ادھر آنے جانے میں گزر جاتا ہے. یعنی کچھ وقت ہمیں اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، کچھ وقت ہمیں بچوں کی اور گھر والوں کی اور خاندان کی ضروریات کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے اس کو پھر ہم عموماً دوستوں میں گزارتے ہیں. اگر اچھے دوست ہوں گے تو ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت بھی ہمارے نیک اعمال میں اضافے کا سبب ہوگا، اور اگر وہ خراب ہوں گے تو ہمارا وہ وقت جو ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں، وہ ان دوستوں کی وجہ سے دوری میں بدل جائے گا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کے حق میں بڑا بے وفا. وقال الرسول، اور رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مہجور کا ایک معنی حجر سے چھوڑنا، یعنی اس کو ترک کر دیا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی. اور مہجور کا ایک دوسرا معنی اگر حجر سے لیا جائے
تو اس کا معنی ہذیان اور بیہودہ بات، یعنی انہوں نے قرآن کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں بیہودہ باتیں کی اور طرح طرح کی فضول گفتگو کی. اب یہ دیکھیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں، لیکن پیغمبر سفارش اسی کے لیے کریں گے جو اللہ کی کتاب کا ساتھ دیں گے اور رسول کا ساتھ دیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انسان اس پہ بھی افسوس کرے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اگر ذکر کو انسان چھوڑ دے، یعنی خاص طور پہ ذکر کی بجائے یہاں تو سیدھا سادہ لفظ ہے ہی قرآن، کہ اگر انسان اس قرآن کو چھوڑ دے اور الٹا اس قرآن میں نعوذ باللہ نقص نکالنے لگے یا تنقید کرنے لگے یا اس پہ باتیں بنانے لگے یا یہ کہے کہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے یا اساطیر الاولین ہے، تو ایسے میں پیغمبر کی شفاعت کہاں سے ملے گی؟ بلکہ پیغمبر تو الٹا اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو پکڑیے اور پوچھئے جس نے تیری کتاب کے ساتھ یہ ظلم برتا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. یعنی پیغمبر آتا ہے تو جو لوگ مجرم ہوتے ہیں وہ خود بخود اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. جو لوگ خیر اور بھلائی اپنے اندر رکھتے ہیں انہیں خیر بھلائی پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، وہ فوراً اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں. اور جن کے اپنے اندر خیر نہیں ہوتی وہ ساتھ دینے کی بجائے الٹا دشمن بن جاتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا، یعنی اتنے سال کیوں لگے ہیں اس کو آنے میں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟ اس کو ایک کتاب کی شکل دیتے اور پکڑا دیتے پیغمبر کو. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، اور اس کو منکرین نے ایک شوشہ بنا لیا اور قرآن کے خلاف ایک حجت بنا لیا اور ایک مذاق بنا لیا. یہ اللہ کی کتاب نہیں، انسان کی کتاب ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی تو وہ تو اس پہ قادر تھا کہ بیک وقت ساری کی ساری ہی دے دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کی حکمت کو سمجھو، ہمارے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ ہم ایک ہی دفعہ میں ساری کتاب دے دیتے، لیکن ہم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ کذالک، اسی طرح، لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں اور تمہارے دل کو ثابت قدم رکھے. لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، الگ الگ اجزاء کی شکل دی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. یعنی قرآن پاک صرف علم کی کتاب نہیں تھی، یہ تو تربیت کی کتاب بھی تھی. لہٰذا جہاں کہیں مسلمانوں کو کچھ مشکل ہوئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین اور منافقین کے سوالوں سے کچھ پریشانی ہوئی، جہاں انہوں نے کوئی حجت بازی کی، جہاں انہوں نے کوئی الزام تراشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریلیونٹ آیات جواب کے طور پر اتار کر ان کی اصلاح کی. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہوئی، اہل ایمان کے بھی دل بڑھے اور آہستہ آہستہ جذب بھی ہوتا گیا. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا. ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. امطرت مطر السوء، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے.
یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا، امانت دار، با اخلاق، خوبصورت، وجیح، ہر لحاظ سے بہترین شخص کوئی اور نہ تھا آپ کے سوا۔ مکہ میں آپ ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح تھے، لوگ آپ کی حیثیت اور حقیقت کو پہچانتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ آپ کا بھی مذاق اڑانے لگے، اچھا ان پہ رسالت آئی ہے، انہیں رسول بنایا گیا ہے۔ تو بات یہ کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ کہیں نہ کہیں کوئی حجت نکال لیتا ہے۔ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پہ جم نہ گئے ہوتے۔ تو یہ عقیدت تو اندھی تھی جس پہ جمے ہوئے تھے وہ، اس کے پیچھے دلیل تو کوئی نہ تھی، لیکن یہ صرف ایک تعصب ہے جو لوگوں کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیسے کہ جو اس کے دل میں آئے وہی کرتا چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا یتبع۔ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ یعنی پتھر کے بت تو اپنی جگہ کہ لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ تو اپنے ہی دل کے آگے جھکا ہوا ہے، اپنے دل کی مرضی کرتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے اسی کو دین سمجھتا ہے، اسی کو نیکی سمجھتا ہے، اسی کو عبادت سمجھتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا نیکی کا تصور، خیر کا تصور، ثواب کا تصور، پسند اور ناپسند کا تصور جو بھی میں نے قائم کر رکھا ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بھی عین مطابق ہے یا نہیں، یا وہ میرا اپنا ہی کچھ من گھڑت ہے یا اپنا ہی سوچا ہوا ہے، یا میری اپنی خواہشات اور میری اپنی آئیڈیالوجی اور میری اپنی سوچ پر مبنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اپنا ذہنی سانچہ، اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنی مرضی، یہ سب تو یہاں رہ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے تو وہاں صرف وہ عمل قبول ہوں گے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو اس کتاب کے مطابق دیکھ کر خود کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ کتاب تو نہیں تبدیل ہوتی، لیکن اس کے معنی میں اگر اپنی طرف سے تعویلیں کر کے اپنے دل کو تسلی دے دے تو اس سے حقیقت کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور یہ چیز کرنے والے کے حق ہی میں نقصان دہ ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیونکہ جس شخص کے اوپر اس کی خواہش نفس چھا جاتی اس کو پھر کوئی حقیقت سمجھائے نہیں سمجھ آتی۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کسی خاص چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی خاص انسان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ایسی اندھی محبت ہوتی ہے بعض اوقات کہ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتے۔ مثلا ہماری یوتھ کا حال دیکھیں کہ بعض اوقات اممیچور بچے اپنے ہی کلاس فیلوز یا کسی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں کہ زندگی موت کا مسئلہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ ماں باپ 100 سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے قابل نہیں، تمہارا یہ جوڑا صحیح نہیں بنتا، تم وہاں خوش نہیں رہو گے، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے دل کی خواہش اور مرضی ہے، بس یہی حق اور سچ ہے، اور باقی باتیں سب بیکار کی باتیں۔ کسی سمجھانے والے کی نصیحت، کسی کی کوئی بات دل میں اترتی ہی نہیں، کیونکہ دماغ میں کچھ اور ہی بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص بھی، یعنی یہ تو ایک خاص، صرف ایک محدود مثال ہے، جو شخص بھی زندگی میں کسی خاص چیز کی اندھی عقیدت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے، پھر وہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ راستہ گم کر بیٹھتا ہے، نہ وہ آگے کا رہتا ہے نہ پیچھے کا رہتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پہ دلیل بنایا، پھر ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے زمین کا ایک حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے۔ اگر زمین گردش نہ کر رہی ہوتی اور سورج بھی اپنی جگہ ہوتا تو ایک حصہ تو پوری طرح جل جاتا اور دوسرا مکمل اندھیرے اور ٹھنڈ میں رہتا۔
فرمایا کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ سائے بنتے مٹتے کیسے ہیں، یہ دن رات کا ہیر پھیر کیسے ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ ہی کی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں آتی. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، یعنی ہر جگہ، ہر قریہ، ہر بستی میں ہم ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانیے، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بہ کی ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف جاتی ہے. قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرنا کس طرح؟ اس لیے کہ کہیں پر بھی حق اور باطل کی جو کشمکش شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا قرآن سے ہوتی ہے. یعنی جہاد کیا ہے؟ اسٹرگل، کوشش. کس بات کی کوشش؟ دین پر چلنے کی کوشش. کوشش کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اور خاص طور پر اس وقت کی جاتی ہے جب کہ سامنے سے مخالفت آتی. مخالفت کب آتی ہے؟ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں. مثلا اگر آپ گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں تو کوئی آپ کی کچھ مخالفت نہیں کرے گا، آپ کو کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی. یا پھر انسان کو مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جہاں اندھیرا ہو اور آپ نے کہیں روشنی کرنی ہو. تو یہ دونوں چیزیں کس طرح ہوں گی؟ قرآن ہی کے ذریعے ہوں گی. قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جہاد کبیر کہہ رہے ہیں، بڑا جہاد کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر سے بے راہ روی، پریشانی، مصیبت، انسانوں کی باہم چپکلش، لڑائی جھگڑے، فساد، یہ سب چیزیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صحیح رہنمائی آئے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی انسانیت کے لیے اس کتاب کے اندر ہے. جب آپ اس کی تعلیم عام کرتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے. اور قدرتی بات ہے کہ جہاں اندھیرا زیادہ ہو وہاں چراغ زیادہ جلانے پڑتے ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ جتنے چراغ جلائیں گے وہ ساری کوشش جہاد کبیر شمار ہوگی. پلس یہ کہ جب آپ چراغ جلائیں گے تو بعض اوقات آپ کو شدید مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اب اس کے نتیجے میں پھر رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. یعنی جب آپ سچی بات کرنے لگتے ہیں تو لوگوں کو ہمیشہ اچھی نہیں لگتی سچی بات، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کیوں نہ آئی ہوئی ہو، کیونکہ اس میں بعض اوقات لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے کوئی بات، کوئی مفادات کے خلاف ہوتی ہے، کوئی ان کے آرام کے خلاف ہوتی ہے، کوئی ان کے کسی چیز کے خلاف ہوتی ہے. تو انسان اپنی ذات میں، اپنے مفادات میں بہت حریص ہوتا ہے. اور خصوصاً جب جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں وہ دنیا کی کسی بھی چیز کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. ایسے لوگ اس شخص کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں جو انہیں اچھی چیز کی طرف بلاتا ہے اور بری چیز چھوڑنے کو کہتا ہے. اور وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہیں بعض اوقات لوگوں کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ بعض اوقات بچے جیسے چھری سے کھیلنا چاہتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کھیلنے دیں گے؟ ٹھیک ہے کھیلیں. ہم نے دیکھو کہ نا بعض اوقات وہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ مثلا یا کہیں پر بھی تلواروں کے ساتھ لڑائی جنگ ہو رہی ہے تو وہ اس کو نقل کرنا چاہتے ہیں. اب ایسا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بچوں نے گھر میں چوریاں اٹھائی ہوئی اور کوئی ایسا ہی ڈرامہ کرنے لگے ہیں، کیا آپ چھوڑ دیں گے ان کو؟ نہیں. لیکن ان کے نزدیک اس وقت یہ بہت بڑا کام ہے جو وہ کرنے والے ہیں، وہ کسی اور ہی دنیا میں ہیں. وہ نہیں سمجھ رہے کہ جو ان کو کہہ رہے کہ چھری رکھ دو وہ کوئی ان کا خیر خواہ ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی ہمارے لیے ظالم ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ کی طرف بلانے والا بعض اوقات لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ یہ چھری تمہیں ہلاک کر دے گی، اس کو رکھ دو، یہ نہ کرو. لیکن وہ اس کے چلانے کے شوق میں اس کی بات نہیں سننا چاہتے، لہٰذا وہ اس کو چپ کرانا کی کوشش کرتے ہیں، کبھی شوشے چھوڑ کے، کبھی پروپیگنڈا کر کے، کبھی الزام تراشی کر کے، کبھی کسی طرح باتیں بنا کے، بعض اوقات زبانی باتیں، بعض اوقات قلم کے ذریعے، بعض اوقات پھر تلوار کے ذریعے. یعنی وہ ساری کشمکش، ساری جہاد کی باقی جو طریقے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، ابتدا قرآن سے ہوتی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے معاشرے میں جو رہے تھے، کیا کبھی کسی نے ان کو کوئی گالی دی تھی؟ 40 سال کی تاریخ اگر آپ کی دیکھیں آپ، تو آپ مکہ کے محبوب ترین انسان تھے، ہر ایک کی آنکھوں کا تارا تھے. وہ حلف الفضول والا جو معاہدہ آپ نے کیا ہوا تھا، خیر کے کاموں میں آپ شریک ہوتے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا، اس وقت جو آپ نے طریقہ اختیار کیا، اس کے بعد آپ کی قدر و قیمت معاشرے کے اندر بہت بڑھ گئی تھی. آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا معاشرے کے اندر. 40 سال تک قوم آپ کو الصادق الامین کہتی تھی، آپ پہ جان دیتی تھی. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ 40 سال کے بعد جب آپ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق لوگوں کو پڑھ کے سنانا شروع کیا، یہ کتاب لوگوں تک پہنچانا شروع کی، تو آپ کے اپنے رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے. آپ کے قریب ترین رشتہ دار وہ آپ کے دشمن بن گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کتاب کی وجہ سے ہوا. یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، تمام پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد بھی جو شخص اس کتاب کو لے کر معاشرے میں آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے صرف عزت ملے، اسے لازماً مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا. اور ان ساری مخالفتوں میں، ان ساری مشکلات میں انسان قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جائے تو یہی دراصل کیا ہے؟ جاہدہم بہ جہادا کبیرا. اور پھر خاص طور پر یہاں کیا کہا گیا؟ فلا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو جو شخص اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا اس کو لازماً مشکل پیش آئے گی، کیونکہ جنت کا معنی اتنا آسان نہیں، جنت کا راستہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اور ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم واقعی حقیقی معنوں میں دین کی خدمت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس سے بڑا راستہ اور کوئی نہیں کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی ساری مخلوق تک پہنچا دیں. یعنی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام کریں تو ایسے منصوبے بنائیں، ایسے طریقے سوچیں، ایسی کوششیں کریں کہ جس سے الٹیمیٹلی آپ کیا گول اچیو کریں کہ دنیا میں ایک بندہ ایسا نہ رہے جسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کا رب اس کو کیا کہتا ہے. کیا اللہ کی ساری مخلوق کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو پتا چلے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ ہے نا؟ چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، سب کا حق ہے کہ ان تک سچائی پہنچے، ان تک خیر اور بھلائی پہنچے، ان کے دلوں کے لیے جو شفا اور رحمت کا پیغام ہے وہ پہنچے، ان کے لیے خوشخبری کا یہ پیغام پہنچے، ان کے لیے محبتوں کا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے. یہ امانت ہے آپ کے ہاتھوں میں جو ان تک جانی چاہیے. کیا یہ چھوٹی موٹی کوششوں سے ہو جائے گا؟ نہیں، یہ جہادن کبیرہ سے ہوگا. اس کے لیے بڑے پیمانے پر سٹرگل کرنی ہوگی. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ نیت، ارادہ، سنجیدگی، پھر اللہ سے مدد کی دعا، اور پھر کوشش شروع کرے انسان، اور اس راستے میں جو بھی مشکل آئے اس کو گوارا کرتا جائے اور چلتا جائے اور چلتا جائے زندگی کے آخری لمحے تک، جہاں تک بھی ہم پہنچ گئے، جہاں تک اس کا پیغام پہنچا سکے. کل قیامت کے دن سرخرو تو ہوں گے کہ یا اللہ جو ہماری استطاعت میں تھا، جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے لگا دیا، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی کوشش، اپنی جان، اپنی تمنا، اپنی آرزویں، ہماری یعنی زندگی ہماری یوں ہو جائے کہ ہماری سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی تمنا یہ ہو جائے کہ یا اللہ تیرا یہ کلام جو میرے ہاتھ میں امانت ہے تیری مخلوق تک میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. اس کے لیے پھر جب آپ اپنی ایسی خواہش اس کو بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آئے گی، طرح طرح کی تدبیریں دماغ میں آئیں گی، طرح طرح کی سوچیں آئیں گی. اچھا ایسے کر لو، کیونکہ ہوتا یہ کہ جو چیز انسان کی خواہش بن جاتی ہے نا، جو انسان کی ایک امنگ یا ایک ایم یا ایک زندگی کا ایک گول بن جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو کروں کیسے، کس طرح میں دوسروں کو آگ کی طرف دوڑتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے بچا لوں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ دیکھو ادھر جہنم میں ادھر نہ جاؤ. لیکن آپ کے بعد آپ کی امت میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہی تڑپ ہو کہ میں پکڑ لوں ان لوگوں کو، یہ ہلاکت کے گڑھے میں نہ جا گریں. وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور یعنی کڑوا.
کھاری، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، یعنی ایک سمندر کے اندر ایک جگہ پر نظر آتے ہوئے دو طرح کے پانی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپس میں مکس نہیں ہوتے. ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور وہ کس نے قائم کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی، جس نے ان کو بنایا. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میری اجرت، میرا صلہ بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اللہ کی طرف بلانے والوں کی اجرت کیا ہوتی ہے کہ لوگ اس پیغام کو قبول کر لیں جو وہ لے کر آیا ہے، وہ راستہ اختیار کر لیں جو ان کے رب کی طرف جاتا ہے. یعنی دین کا کام کرنے والے کے لیے سب سے بڑا خوشی کا موقع اور سب سے بہترین اجرت اور صلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہ کام شروع کر دیں جو انہیں بتایا جا رہا ہے. ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ لوگ رب کے راستے پہ چل پڑیں. اس کی ساری خوشی اور اس کی ساری تھکاوٹ اسی میں ختم ہو کے رہ جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ مل گیا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، جو کبھی مرنے والا نہیں ہے. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں. پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت یعنی عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. یعنی تم کیا جانو کہ کون ہے وہ ہستی؟ اس سے پوچھو جو جانتا ہو اس کو، پہچانتا ہو اس کو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے. بندے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص بندہ سمجھتا ہے. کون ہوتے ہیں وہ؟ کسی خاص رنگ، نسل یا زبان کے بولنے والے نہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وقار اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی جن کے اندر عاجزی ہوتی، کیونکہ چال انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. انسان اپنی چال سے پہچان لیا جاتا ہے، تو رحمان کے بندے بھی اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں. کیا ہے ان کی چال؟ عاجزی والی، تواضع والی، مسکینی والی نہیں، احساس کمتری میں مبتلا نہیں، ایمان سے بھرپور جاندار چال، لیکن عاجزی والی، نرمی والی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر. یعنی بندہ مومن یا رحمان کے بندے کی صحیح تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ وہ اپنی چال میں بھی بہت نرم ہے اور اپنی گفتگو میں بھی بہت نرم ہے. وہ بیکار کی بحثوں میں نہیں الجھتا، وہ دوسروں پہ شاؤٹ نہیں کرتا، وہ ناسمجھ لوگوں کے ساتھ نہیں الجھتا، بلکہ اگر ناسمجھ لوگ اس سے الجھنے کو آئیں تو سلام کہہ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. یہ عاجزی کی ایک اور مثال ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ رحمان کے بندے، عباد عبد کی جمع، اور عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں. تو اللہ کے خاص بندوں کے اندر بندگی کی خوب پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عاجزی، اور وہ
انسان کے دل میں سب سے پہلے آتی ہے. جب دل میں آتی ہے تو چال میں نمایاں ہوتی ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، معاملات اور رویوں میں پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد ان کی راتیں عیش و عشرت میں اور فضولیات اور لغویات میں نہیں گزرتی، بلکہ سجدے اور قیام کی حالت میں اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یعنی سب کچھ کر کے، انتہائی عاجزی اختیار کر کے بھی، اپنی زبان کی حفاظت کر کے، اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے، اپنی راتوں کی حفاظت کر کے، اپنے اوقات کی حفاظت کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور بخل سے کام نہیں لیتے. وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت. یہاں اسراف اور بخل آمنے سامنے بیان کیے گئے ہیں کہ رحمان کے بندے نہ مسرف ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے اسراف 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1، ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا، خواہ وہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو. ناجائز پروہیبٹڈ چیزوں میں، مثلا قمار بازی میں، جوئے میں، شراب نوشی میں، میلوں ٹھیلوں میں، شادی بیاہ میں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر شان دکھانے کے لیے. دوسرا یہ کہ جائز کاموں میں بھی خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہیں کرتے. یعنی اسراف کیا ہے؟ جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا، یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کے خرچ کرنا، کیونکہ جب بڑھ کے خرچ ہوتا ہے تو پھر ضائع ہوتا ہے. مثلا کھانا کھانا ایک ضرورت ہے، لیکن اگر آپ ضرورت سے زائد کھانا پکا کے رکھ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کھا نہیں سکیں گے. جب کھایا نہیں جائے گا تو بن میں جائے گا، ویسٹ ہوگا، ضائع ہوگا. آپ خود سوچئے کہ ایک لقمہ جو آپ کھاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ محنت ہوتی ہے؟ ایک لقمہ مثلا روٹی کا یا بریڈ کا ایک لقمہ جو ہے ایسا گندم سے بنتا ہے. گندم کے اگانے میں کتنی مشقت ہوتی ہے. گندم کے اگانے کے لیے ایک مناسب موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بیج ڈالا جاتا ہے، پھر وہ ایک خاص وقت تک جا کے پکتا ہے. انتہائی شدید گرمی کے عالم میں کڑکتی دھوپ کے نیچے لوگ گندم کی کٹائی کرتے ہیں. پھر اس کے ایک ایک دانے کو چھلکوں میں سے نکالا جاتا ہے، پھر اس کو مارکیٹ تک پہنچایا جاتا ہے، پھر وہاں ایک نیا پروسیس ہوتا ہے، اسے مشینوں میں پیسا جاتا ہے، پھر اس کا چھلکا اور اس کا میدا الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو گوندا جاتا ہے. گوندنے میں آپ کو پتا ہے کتنی مشقت لگتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو بیک کیا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے، آپ کے پاس پہنچایا جاتا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک کھانا ہے تو 2 نکال کے گرم کیے، ایک کھایا اور ایک بن میں پھینکا اور گئے. کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں اس پر؟ کتنے لوگوں کی محنت تھی پیچھے، اور آپ نے جھٹ میں اس کو بیکار کر کے پھینک دیا بن میں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ تو کسان کی محنت ابھی تک جو بات ہوئی تھی تو انسانوں کی محنت تھی. کبھی آپ نے سوچا کہ ایک پودا اگنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے. زمین پر اگر بارش نہ برسے تو پانی آپ کو کہیں سے نہ ملے، کیونکہ جو زمین کے اندر پانی ہے اس کی سطح بھی نیچے ہو جاتی ہے اگر اوپر سے بارش نہ برسے. قحط کیوں پڑتا ہے؟ اسی وجہ سے تو پڑتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی. اور بارش برسنے کے لیے آپ کو پتا ہے کس کس کو کام کرنا پڑتا ہے؟ سورج بھی کام کرتا ہے، سمندر بھی کام کرتا ہے، ہوائیں بھی کام کرتی ہیں. پھر وہ بادل اٹھا کے منو ٹنو بادل، بھاری بادل اٹھا کے ہوائیں، حتی اذا اقل سحابا ثقالا، بوجھل بادل، وہ میلوں میل، سینکڑوں میل تک ہوا چلتی ہے، پھر جا کے کہیں بارش ہوتی، پھر وہ پانی کہیں اکٹھا ہوتا ہے، پھر وہاں سے جا کے زمین کو لگایا جاتا ہے. ہم ایک لقمہ بھی جب ضائع کرتے ہیں، ایک چیز بھی جب ضائع کرتے ہیں تو آسمان اور زمین کی بہت سی چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کا حق مارتے ہیں اور ان سارے وسائل کو ضائع کرتے ہیں. اگر ہم ہر روز ضائع ہونے والی فوڈ کے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں تو کتنے ہی بھوکے گھروں کا راشن نکل آئے اس میں. اللہ تعالیٰ نے تو رزق سب انسانوں کے لیے اتارا ہے. آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ بھوکے اور کچھ لوگ ضائع کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کچھ کو دے کے آزمایا، کچھ سے لے کے آزمایا.
کچھ کے مال میں ان کا حصہ رکھ دیا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم کا بھی حق تھا، سوالی کا بھی حق تھا. سوالی کسی نے آ کے مانگا تو کبھی غضبناک ہوئے اور کبھی دے دیا، اور محروم اس کو تو ہمیں یاد ہی نہیں وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کون ہے، اس کی تو خبر ہی نہیں کبھی ہم نے لی. ان کا حق ہمارے اندر ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے اس کو بن کی نظر کر دیا اور ادھر ادھر پھینک دیا اور ضائع کر دیا. پھر اسی طرح کپڑے کے معاملے میں، اسی طرح دیگر وسائل، حتیٰ کہ پانی جو ہم بے تحاشا لڑھاتے رہتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کتنے پروسیس سے ہو کر ہمارے پاس آتا ہے؟ ایک فروٹ جو ہم پھینک دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، ضائع کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے اگ کر کتنی مشقتوں سے، کتنے مرحلے طے کر کے، یہ تو میں نے مختصراً آپ کو بتایا ہے، پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے گزر کر وہ سب کچھ ہمارے پاس پہنچتا ہے. زمین اس میں کام کرتی ہے، آسمان کام کرتا ہے، سورج کام کرتا ہے، کیا کیا قوتیں اس میں کام کرتی ہیں. جب وہ چیز تیار ہو کے اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم اس کی کیا ناقدری کرتے ہیں. آپ لے ہی نہیں، آپ ڈالے ہی نہیں، آپ نکالے ہی نہیں، اگر آپ کو نہیں کھانا، اگر آپ کو نہیں استعمال کرنا. کیونکہ اسراف میں تو بہرحال پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، صرف یہ نہیں کہ چال میں عاجزی کافی ہے یا زبان میں نرمی کافی ہے، مال کے معاملے میں صحیح مینجمنٹ بہت ضروری ہے. کیونکہ جتنا کچھ ضائع کرتے ہیں آپ، اس کو بچا کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنے لیے جنت میں گھر خرید سکتے ہیں جتنا ہر روز آپ ضائع کرتے ہیں. ایک لقمہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہی جو آپ بن میں پھینکتے ہیں، یہ ایک لقمہ جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے، وہ قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر ہوگا آپ کے لیے. اور ہم اپنی کوتاہی اور نالائکی سے اس کو صرف ویسٹ کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اسراف میں اور کیا چیز آتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں خرچ تو کرنا، لیکن ریاکاری کے لیے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ بھی اسراف ہے. اور بخل کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے. یعنی ہے اس کے پاس لیکن ان کو ترساتا رہتا ہے، ان کو نہ صحیح ایجوکیشن دے رہا ہے، نہ صحیح کپڑا دے رہا ہے، نہ صحیح ضرورت کا سامان ان کا پورا کر رہا ہے. ان کی جب بھی وہ مانگتے ہیں تو وہ ان کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے. یہ بخل ہے. دوسرا یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تو ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے، اور اس کے برعکس شر کے لیے پیسہ خوب ہو. یعنی جہاں عیش و عشرت کرنا ہو وہاں بہت کچھ دینے کو تیار ہو جائیں، لیکن جہاں دین کی تعلیم کی بات ہو، خیر کی بات ہو، وہاں ہماری جیب سے ایک پیسہ نہ نکلے. آپ دیکھیں ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، جہاد کبیر، مثلا قرآن ہی کی تعلیم آپ نے پوری دنیا میں عام کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس قرآن پاک ہونا چاہیے نا، اس کی تعلیم کے لیے استاد ہونا چاہیے، اس استاد کو تیار کرنے کے لیے کوئی جگہ اور کوئی مقام ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرانا ہے، جن زبانوں میں ابھی تک قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوا، تو کیا وہ خود بخود ہو جائے گا؟ وہی لوگ ہوں گے نا جو عربی بھی سمجھتے ہوں گے، جو اپنی زبان بھی جانتے ہوں گے، جو پڑھیں گے، محنت کریں گے. ایسے لوگوں کو تیار کون کرے گا؟ اس کے لیے تو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ کس کس زبان میں ترجمہ ہے، کس میں نہیں ہے، ابھی تک کیوں نہیں، کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پڑھایا جائے، لکھایا جائے، سکھایا جائے، تاکہ وہ اس کو ان زبانوں میں منتقل کریں. پھر صرف کتاب چھپ کے کوئی نہیں پڑھتا. آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں ترجمے تھے لیکن شاید پہلی دفعہ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہوں، کیونکہ کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استاد اتارا ہے، تو کتاب کے ساتھ استادوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہم سب کو مل جل کر ایفرٹ کرنا ہے. اور اگر ہم اپنے مال کو ضائع کریں گے، اسراف کریں گے، بیکار میں پھینکیں گے، تو دین کا کام اور دین کی خدمت کے لیے تو پیسے نہیں بچے گا. وہ تو ہم یہ کہیں گے ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہماری تو ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی، ہمارے تو اپنے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم اللہ کے راستے میں کہاں سے لگائیں؟ اللہ کے راستے کے لیے کب بچے جب ہم اسراف سے ہی باز نہیں آتے. ایک بیٹی کی شادی کرنی ہو تو ہم کیا کچھ اس پہ خرچ نہیں کر ڈالتے، لیکن ایک کسی غریب طالب علم کو پڑھانا ہو یا دین کے لیے کوئی کتاب چھاپنی ہو تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ جو امت مسلمہ کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کن کو کہتے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم رحمان کے بندے بن جائیں، رحمان ہم سے محبت کرے؟ اور اگر چاہتے ہیں تو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی شروع سے لے کے آخر تک. پھر فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یعنی پہلے کچھ خوبیاں بتائی گئی، پھر بتایا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے،
کیوں نہیں کرنے؟ اس لیے کہ اگر نیکیاں بھی کرتے رہے اور ساتھ یہ حرام کام بھی کیے تو سب نیکیاں بھی برباد ہو کر رہ جائیں گی. یعنی کہ آپ رات کو تہجد پڑھیں اور سویرے اٹھ کے آپ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ نکل جائیں اور آپ غلط کام کریں تو آپ سمجھیں کہ آپ تو بہت نیک ہیں کیونکہ آپ تہجد پڑھتے ہیں. نہیں، اگر آپ ایک طرف نیکی کا کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کو شرک اور زنا اور قتل اور ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. یعنی شرک اور قتل اور زنا ایسے جرائم ہیں کہ جن کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا. ہاں، الا من تابا، مگر وہ جو واپس آ گیا. تابا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا. وہ جس نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، بس چھوڑ دیا سب کچھ. وآمنا، پھر ایمان لے آیا، سچے دل سے اس نے اللہ کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا. وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یہ ہے رحمان، یہ ہے رحم فرمانے والا کہ پچھلی زندگی کی برائیوں کو بھی وہ بھلائیوں سے بدل دے گا. جیسے پتھر ہیرا بن جائے، گناہ بھی ان کے پھر نیکیوں میں تل جائیں گے اگر انہوں نے آئندہ زندگی میں سب کچھ اچھا کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. یعنی پلٹنا کس کو کہتے ہیں؟ تابہ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پلٹنے کے ساتھ عمل صالحا، اچھے کاموں کی طرف لگ جائے. اور اچھے کاموں کی طرف جب تک انسان نہ لگے برائیوں سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تو لازماً آپ کا نفس آپ کو دوبارہ اسی رستے پہ لے جائے گا، اسی خرابی میں دوبارہ پھنسا دے گا. والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی لغویات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی بامقصد زندگی ہے. انہیں تو اپنی یہ زندگی بھی تھوڑی نظر آتی ہے، کم لگتا ہے وقت کہ بہت کچھ کرنے کو ہے، زندگی چھوٹی ہے، اس لیے وہ تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بیکار باتوں میں اپنے آپ کو کہیں گنوائیں. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر آنکھیں کھول کر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، صرف آنکھیں بند کر کے جھوم کے نہیں بیٹھ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کیا؟ والذین یقولون ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، نیک لوگوں کا امام بنا، ان کا رہنما بنا، یعنی انہی کا ساتھ ہو. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانی زندگی کی اصلاح کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں. باقی سارے کام اسی وقت اچھے ہو سکیں گے جب گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا. اگر گھر میں چین نہیں، سکون نہیں، خوشی نہیں، گھر میں آپ کو ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں، گھر میں کوئی آپ کا مددگار نہیں، تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ سجدے میں اور قیام میں گزار سکتے ہیں؟ کہاں آپ مال خرچ کر سکتے ہیں دین کے راستے میں؟ اگر بیوی بچے اور گھر والے کچھ اور تقاضے کر رہے ہیں، ان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، تو پھر آپ کے لیے بھی دین کے راستے پر عمل کرنا زیادہ آسان نہ ہوگا. اس لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گھر کا بھی سکون عطا کر، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا تاکہ ہم تیری اطاعت اور بہترین طریقے پر کر سکیں. کیونکہ جس شخص کو گھر میں الجھنے اور پریشانیاں اور بے سکونی اور بے چینی ہو، پھر اس کے لیے باہر کی دنیا میں کام کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دعا آپ سب کو اپنی خاص دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے. آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، یعنی میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا مددگار بنا دے میرے بھائی ہارون کو. کیونکہ
عموماً گھر میں انسان زیادہ ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے، بہتر مشورہ کر سکتا ہے، جلدی ایکشن لے سکتا ہے، کسی بھی کام کے لیے زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نسبحک کثیرا، یعنی اکٹھے ہوں گے تو کثرت سے تیری تسبیح کریں گے، بہت سے طرح ذکر کریں گے. اور شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے مانگی ہو کہ باقی اور قوم میں انہیں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا تھا جو ان کو اس کام میں سپورٹ کر سکے یا مددگار ہو سکے، کیونکہ بنی اسرائیل تو فرعون کی غلامی میں رہی اور اپنا دین ایمان سب بھولی بیٹھی تھی. فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، یعنی بلند و بالا مقامات ہوں گے قیامت کے دن. یعنی یہ وہ اوصاف ہیں پیچھے بیان کیے ہوئے جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ممکن ہے کہ اپنے اندر پیدا کر سکے؟ بما صبروا. یہ اوصاف وہی شخص اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کا مادہ ہو. جنت کی قیمت صبر ہے اور جہنم اس کے لیے ہے جو دنیا میں صبر کی مطلوبہ قیمت دینے کے لیے تیار نہ ہو. جنت کے لیے اپنے آپ کو نیکی پر روک رکھنا، برائی سے رک جانا اور نیک کام پر استقامت اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. اور کیسی ہے وہ جنت؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. آداب و تسلیمات سے وہاں ان کا استقبال ہوگا، ہر طرف سے ان کو سلام اور دعائیں مل رہی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، کتنا اچھا مستقر و مقام ہے، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آپ کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے. ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. یعنی اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اس کو تمہاری ضرورت نہیں، اور اگر تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ایسی سزا ملے گی کہ پھر تمہیں چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہوگا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
سورۃ الشعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. مانتے کیوں نہیں؟ یہ ہے ایک داعی کا کردار کہ اس کا غم کیا ہے، اس کا دکھ کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، وہ کس بات پہ روتا ہے کہ لوگ حق کی بات کیوں نہیں مانتے، لوگ اپنے آپ کو نقصان میں کیوں ڈال رہے ہیں. ایسا شخص دوسروں سے نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے. جو دوسروں کے انجام میں رونے والا ہو، اپنے آپ کو کھونے والا ہو، وہ ان کے لیے پھر برا دل نہیں رکھ سکتا. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پہ نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیے، اور مجھ پر ان کے ہاں جرم کا ایک الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا، ہرگز نہیں، کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا. تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فعلتها اذا وانا من الضالین. انکار نہیں کیا، کہا ہاں اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. یہ ہوتا داعی بالکل ایک سچا انسان ہوتا ہے. وہ کسی دباؤ میں آ کے، کسی خوف میں آ کے، کسی لالچ میں جھوٹ نہیں بولتا، غلط زبانی نہیں کرتا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پہ جتایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ الا تسمعون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے کہا، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے فرعون نے جو سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں. فرعون اس میں بہت غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، بیچ میں ایسے کمنٹس کر رہا ہے جس کے نتیجے میں بہت ناگوار سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کی سب باتوں کو اگنور کر کے اپنی بات پہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور اپنا پیغام پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں اور جاہل جب ان کو الجھاتے ہیں تو وہ الجھتے نہیں ہیں. فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز. فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے.
چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. بھلا دنیا میں کہیں کبھی ایسا ہوا کہ جادو کے زور سے کسی کو حکومت سے بے دخل کیا جا سکتا؟ اگر ایسا ہوتا تو سارے جادوگر بادشاہ ہوتے اور باقی دنیا آؤٹ ہوتی. لیکن اس نے صرف ایک یہ شوشہ چھوڑا، لاجواب ہو گیا تھا نا، کوئی دلیل تو تھی نہیں. اب کیا کہتا؟ اب تو ماننا چاہیے تھا اس کو، ماننا وہ چاہتا نہیں تھا، اس لیے اس نے الٹا بلیم کرنا شروع کر دیا. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، یعنی اس میلے میں چلو گے، اکٹھے ہو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے. اب یہ فرق ہوتا ہے جادوگر اور پیغمبر کے درمیان. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکنے کا کوئی انعام نہیں مانگا تھا، صرف ہدایت مانگی تھی اس کی، لیکن جادوگروں نے اپنا کام کرنے سے پہلے انعام کی طلب کی. اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے بے عزت فرعون، فرعون کے اقبال سے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب الٹا ایک اور الزام. پہلے تو صرف اس کے دربار میں معجزہ نظر آیا تھا، اب اس نے پورے ملک کے سامنے دکھایا، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہ تھا. اس پر بھی ایک اور الزام لگا دیا. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. یعنی جب الزام لگا کے بھی نہیں تھکا تو دھمکیوں پہ اتر آیا. یہ ہوتا ہے حق کی مخالفت کرنے والوں کا طریقہ، ایک کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں لیکن مان کر قصہ ختم نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، کیا مشکل ہے، مار دو ہمیں، اللہ سے ملاقات کریں گے جا کے. یعنی ظاہر شہید ہو جائیں گے تو پھر کیا مشکل ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. اب دلیل لائی جا چکی تھی، حجت تمام ہو چکی تھی، معجزات دکھائے جا چکے تھے، بات سمجھائی جا چکی تھی، لیکن کوئی چیز بھی کارگر نہیں ہوئی. نتیجہ کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا. انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے شہروں میں نقیب بھیج دیے، یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے. یعنی اپنی بہادری دکھا رہا ہے اور اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار کر رہا ہے. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور بنی اسرائیل اس کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معی ربی سیہدینی، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. وَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟
یا یہ تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، یعنی اگر میں ان کی عبادت کروں گا تو میرا تو انجام خراب ہوگا، اس لیے میں انہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میرا معاملہ نقصان میں جائے۔ بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، واذا مرضت فهو یشفینی، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیینی، جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، فیصلے کی قوت عطا کر، اور مجھ کو صالح لوگوں کے ساتھ ملا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو، وازلفت الجنۃ للمتقین، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، وبرزت الجحیم للغاوین، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، وقیل لهم اینما کنتم تعبدون، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر سارے کے سارے اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے، قالوا وهم فيها يختصمون، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، فما لنا من شافعین، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جگری دوست ہے، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد باقی لوگوں کو
غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب دیکھیے ہر پیغمبر یہی کہتا ہے اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. لیکن بندوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندوں سے ڈر کے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب بندے ان کے پاس نہیں ہوتے تو اطاعت بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہو، اسے کوئی بندہ ہو یا نہ ہو سر پہ، اللہ کی اطاعت اسی طرح کرتے رہنا چاہیے. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے تو ہم خوب خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہو اور جب تنہا ہو تو تیز تیز پڑھتے ہو. ایسا شخص اپنے رب کی توہین کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ رب کے لیے نماز پڑھتا ہوتا تو تنہائی میں بھی اسی طرح دل لگا کے پڑھتا جس طرح لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہے. نیکی صرف وہ نہیں جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو بلکہ نیکی ہے ہی نہیں. نیکی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور انسان کو کوئی صلہ ملے یا نہ ملے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کوئی اجر ملے یا نہ ملے، انسان صحیح طریقے پر قائم رہے اور اچھی چیز کو اچھا سمجھ کے کرتا چلا جائے. جزا دینے والا اور صلہ دینے والا رب موجود ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو. یعنی محض اپنی عظمت، خوشحالی اور بڑائی کا مظاہرہ کرنے کے لیے عالی شان عمارتیں تعمیر کرتے ہو جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں، جن کا کوئی استعمال نہیں. یاد رکھیے استعمال کے لیے تو آپ 100 منزلہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں اور صرف عظمت کے نشان کے طور پر آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو کسی اور مفید کام میں لگایا جائے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے قصر یا قلعے تعمیر کرتے ہو، یا مصانع کارخانے کو بھی کہتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کے ڈالتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وہی سبق دوبارہ یہ پیغمبر بھی اپنی قوم کو دے رہے ہیں. واتقوا الذی امدکم، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے، بما تعلمون، جو تم جانتے ہو. امدکم بانعام وبنین، انعام یعنی تمہیں مویشی جانور دیے اور اولادیں دی. وجنات وعیون، باغ دیے اور چشمے دیے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے، ہم نے نہیں سننا، ہم نے نہیں ماننا. اب جو شخص اتنی ڈٹائی کے ساتھ حق کا انکار کر دے پھر اس کے لیے عذاب ہی ہو سکتا ہے. اللہ کی نظر میں تو انسان پر بالکل بیکار ہے جس نے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے دل، دماغ کسی چیز سے کام نہیں لیا، حق کو نہیں پہچانا اور ایک بیکار کی ضد میں اڑ گیا. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں. وہ کہنے لگے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں. یعنی پہلے کے لوگ بھی یہ سب کچھ سنتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، پہلے کے پیغمبر بھی یہی کچھ پہنچاتے رہے ہیں، یہی بتاتے رہے ہیں. اور یہ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کوئی نئی چیز نہیں، صدیوں سے ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں. اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تم یہ سبق ہمیں سناؤ یا نہ سناؤ، یہ درس دو یا نہ دو، یہ اخلاق کے پھل سے بگاڑو یا نہ بگاڑو، ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں سننا. پہلے بھی یہ بہت نصیحتیں ہوتی رہی، یہ کوئی نئی بات ہے. تو جو شخص اس حد تک حق سے بیزاری کا اظہار کرے پھر اللہ تعالیٰ جبرن زبردستی اس کو کیا حق کے انجیکشن لگائے. یعنی جب کوئی مریض دوا لینے کے قابل نہیں رہتا یا نہیں لینا چاہتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو ان کے علاج کے لیے دوا دی جاتی ہے، وہ اس کو نہیں لیتے یا اسے پھینک دیتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو پکڑ کے انجیکشن کے ذریعے لگاتے ہیں. تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے اندر ہدایت ٹھونسی جائے. جس کو نہیں سنورنا، جس کو نہیں ہدایت پانا نہ پائے، اللہ کو پرواہ نہیں.
اور پھر ان کا آپ دیکھیں ساری ڈٹائی کے بعد کتنی خوش فہمی تھی، وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. فکذبوہ فاہلکناہم، آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یہ دنیا کی رونق ایسے ہی لگی رہے گی، یہ سب سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے. فی جنات وعیون، ان باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حدیم، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور ان مسرف بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کچھ اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے جواب دیا تو ایک جادو زدہ آدمی ہے، تجھ پر تو سحر ہو گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، تو ہم جیسا ہی تو ایک انسان ہے، اس کے سوا اور کیا ہے. فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. لیکن انہوں نے اس بات کو بھی سنجیدگی سے نہ لیا، مذاق سمجھا. فَأَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور آخرکار نادم ہو کر رہے، پچھتاتے رہ گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے انہیں آ پکڑا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اب دیکھیے کہ سارے پیغمبروں کی دعوت کی بنیادیں ایک جیسی ہیں، سب کا میسج یکساں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب ایک ہی سورس سے رہنمائی لیتے رہے اور ایک ہی چیز انسانیت کو بتاتے رہے وقتاً فوقتاً اپنے اپنے وقت پر. اور اس کے ساتھ پھر ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے اندر پائی جانے والی خاص خرابی یا بیماری کی بطور خاص اصلاح بھی کی. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا کے مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو. اب دیکھیں کہ عمل قوم لوط سے بھی تو عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے. بل انتم قوم عادون، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا ہے، یعنی یہ بھی عورت کے حق کے خلاف ہے، بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر گئے ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں تو بھی ان میں شامل ہو کر رہے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس چیز کے عادی تھے کہ جو بھی ان کو نصیحت کرتا اسے اپنے ملک سے نکال دیتے،
اسے اٹھا باہر پھینک دے. کہا کہ وہ جو پہلے نکالے جا چکے ہیں ہم تیرے ساتھ بھی یہی کریں گے, تجھ کو بھی نکال دیں گے اپنی بستی سے, تو ہمیں نصیحت نہ کیا کر, ہم تجھے برداشت نہیں کر سکتے. یعنی یہ بھی ہزاروں سال سے طریقہ رہا ہے کہ خیر اور حق کی بات کرنے والوں کو فارغ کر دو. قال انی لعملکم من القالین, اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ اڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. رب نجنی و اہلی مما یعملون, اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے. کیونکہ انسان جب ہر طرف صرف شر ہی شر دیکھتا ہے, فساد ہی فساد دیکھتا ہے, انسان پریشان ہو اٹھتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں یہاں سے نکال لے, ہمیں تو اپنی حفاظت میں لے لے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا. ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین, اور ان پر برسائی ایک برسات, بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. قوم شعیب کی طرف اشارہ ہے علیہ السلام. ایکا تبوک کا پرانا نام بھی ہے. اذ قال لهم شعیب الا تتقون, یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین, پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین, لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو, زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین, اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. قالوا انما انت من المسحرین, انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے. اب دیکھیں الزامات بھی ملتے جلتے ہیں, شروع سے لے کر اب تک کے تمام پیغمبروں کو یہ کہا گیا تم پہ جادو ہو گیا, تمہارا دماغ چل گیا, تم مجنون ہو گئے ہو, تم برین واشنگ کرتے ہو لوگوں کی. وما انت الا بشر مثلنا, اور یہ ایک چیز کہ انسان کیوں پیغمبر ہے, ہم جیسا انسان کیوں چن لیا گیا, یہ بھی بہت اعتراض ہر دور میں رہا. وما انت الا بشر مثلنا, اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, یعنی سب سے بڑی سچائی کو لوگوں نے مل جل کر کیا کہا, یہ جھوٹ ہے. اگر چمکتے سورج کو دیکھ کر بھی کوئی یہ کہے کہ رات ہے تو بتائیے کون سی دلیل لائیں گے اس کے پاس, کیسے سمجھائیں گے اس کو, کیسے یقین دلائیں گے؟ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ آپ خاموش ہو جائیں. تو پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا, اور سب کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ملتے جلتے حالات ہیں کہ انہی کو جھوٹا قرار دے دیا گیا, انہی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اس لیے اگر آج آپ کو دین پہ چلتے ہوئے لوگ غلط کہیں یا مجنون کہیں یا کوئی اور الزام دیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے, یعنی سچائی کے ثبوت میں مانگتے بھی کیا ہے, اپنی تباہی. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا قال ربی اعلم بما تعملون, میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ, انہوں نے اسے جھٹلا دیا, آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پہ آ گیا. انہ کان عذاب یوم عظیم, اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. بعض روایات کے مطابق ان پر عذاب اس طرح آیا کہ 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی, کڑکتی ہوئی دھوپ تھی, شدید گرمی. پھر بادل کا سایہ آیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سخت گرمی کے بعد بادل آئے
تو لوگ اس کی طرف کس طرح دوڑ کے لپکیں گے. تو سب گرمی سے بچنے کے لیے اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے تاکہ کچھ سکھ کا سانس لیں. لیکن ہوا کیا، چند لمحوں کے بعد اس بادل سے آگ برسنے لگی، پھر زلزلہ آ گیا، پھر ایک شدید چنگھاڑ آئی، سخت قسم کا شور، سب کے سب وہیں ملیا میٹ ہو گئے. اسی لیے کہا گیا انہ کان عذاب یوم عظیم، وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. زبردست کس کے لیے؟ جو نہ مانے. رحیم کس لیے؟ جو مانے اور بھول چوک سے غلطی ہو جائے تو وہ اس سے درگزر کرتا جاتا ہے، لیکن جو ڈھٹائی کے ساتھ غلط کام کرے اس کو پکڑنے پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور قابو رکھتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، پیچھے بہت سے پیغمبروں کے واقعات سنا کے پھر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی جبریل امین اسے لے کر آئے ہیں. علی قلبک، تیرے دل پر. کیوں آئے ہیں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ تو متنبہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی یہ ہے علت نزول کی. بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. یعنی یہ ذکر اور یہی تنزیل تعلیم الہی گزشتہ آسمانی کتب میں بھی پائی جاتی. یعنی قرآن کے کچھ مضمون اور موضوعات پچھلی کتابوں میں بھی ہیں. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی علماء بنی اسرائیل کو پتا ہے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے یہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے، کوئی انوکھی اور نرالی چیز نہیں جو پہلی دفعہ دنیا میں آئی ہو. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اسے کسی اجمی پر نازل کر دیتے، یعنی قرآن کو کسی عرب پر، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہم جیسے ایک انسان ہے اور ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں. اگر کسی اجمی پہ قرآن آتا عربی مبین میں تو پھر ہم کہتے ہاں بھی بڑی بات ہے، وہ خود تو اجمی اور کتاب عربی میں لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کہنے کی صرف ایک بات ہے. اگر ہم اسے اجمی زبان میں نازل کرتے یا اجمی شخص پر نازل کرتے تو کیا کہتے؟ پھر کہتے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. پھر ایک اور بہانہ مثلاً کرتے کہ یہ کسی عرب سے لکھ کے لاتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا، یہ کوئی عربی اس کو لکھوا رہا ہے. یہ جس نے نہ ماننا ہو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کہیں نہ کہیں سے الفاظ جوڑ کے بنا لیتا ہے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس کو گزارا ہے. یعنی قرآن ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن مجرموں کے دلوں کی پھانس ہے. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گا اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے. فیقولوا هل نحن منظرون، تو وہ کہیں گے کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں. افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، تم نے غور کیا کچھ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیتے، دنیا سے فائدہ اٹھانے کی. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہی چیز ان پہ آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ان کے کس کام آئے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے آئے تھے. ذکرا، حق کے نصیحت ادا کرنے کے لیے. وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہ تھے. وما تنزلت بہ الشیاطین، اس کتاب کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ینبغی لہم، اور یہ ان کے لیے جائز بھی نہیں، یہ کام ان کو سجدہ بھی نہیں. وما یستطیعون، اور وہ ایسا کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. کیونکہ ان کے الزاموں میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
کوئی شیطان آ کر یہ کتاب القا کرتا ہے یا وہ لکھوا جاتا ہے. فرمایا کبھی تم نے اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ کیا شیطانوں کے کلام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ شیطان جو انسان کو بہکانے کے لیے، کیا وہ ایسی باتیں کرے گا؟ اور اگر شیطان کسی طرح کی کوئی بات لا کے دینا بھی چاہے تو وہ ما یستطیعون، وہ تو کر بھی نہیں سکتے، وہ تو ایسی کتاب لانے پہ قادر ہی نہیں. کیونکہ قرآن پاک میں ہی کہا گیا نا کہ اگر سارے انسان اور سارے جن مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس جیسی کتاب بنا کر لانے کی کوشش کریں تو نہیں بنا سکیں گے. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، یعنی وہ تو اس کو سن بھی نہیں سکتے جب یہ اتر رہا ہوتا ہے، سخت پہرا ہوتا ہے. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے، کیونکہ آپ تو ایسا کرنے والے نہیں تھے. کلام میں شدت پیدا کرنے کے لیے انداز اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ اگر پیغمبر کو اس کی اجازت نہیں تو باقی سب کو کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کریں اور اس کو مدد کے لیے پکاریں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی دین کی تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے کرو، اپنے گھر والوں سے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، ان کے لیے اپنا کندھا جھکا دو. یعنی جو لوگ آپ کے ساتھی بنتے جائیں ان کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں خاص مہربانی سے پیش آؤ. یعنی پیغمبر تو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے، لیکن فرمایا جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے خصوصی مہربانی. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، مثلا سو کر اٹھتے ہو یا نماز پڑھ کے اٹھتے ہو یا قرآن پڑھانے کو اٹھتے ہو یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب تم اٹھ رہے ہوتے ہو، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تم کو کہ اب اٹھ کے کیا کرے گا. اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی سب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بطور خاص دیکھا جا رہا ہوتا ہے. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جال ساز بدکار پہ اترا کرتے ہیں. پیغمبر پہ شیطان نہیں آتا. شیاطین اور جنات تو جھوٹے لوگوں کے پاس آتے ہیں، کاہنوں کے پاس. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی کچھ ادھر ادھر جنات سے خبریں منگوا لیتے ہیں اور کچھ خود جھوٹ ملاتے ہیں اور ایک کی کئی بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اور لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ بہت سا جھوٹ تو وہ اگنور کر دیتے ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات حقیقت کے مطابق ہو تو اس کو جنرلائز کر کے کہتے ہیں اس کو تو سب پتا ہے، اور اس طرح اس کے پھندے میں آ جاتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ جو کاہن و نجومیوں کے پاس جاتے ہیں وہ اسی طرح ان پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ایک ان کا گیس کوئی ٹھیک نکل آیا تو 100 جھوٹ ان کے جو ہے وہ لوگ فراموش کر دیتے، نہیں وہ بات تو سچی تھی نا، باقیوں کے بارے میں نہیں سوچتے. فرمایا کہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ یعنی ان کی کوئی ایک راہ متعین نہیں ہوتی. شعر و شاعری کی کوئی کتاب اٹھا لیں، شاعر کی گفتگو کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا. کبھی زمین کی بات، کبھی آسمان کی بات، کبھی ستاروں کی، کبھی سیاروں کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی. یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگلے شعر میں اب کیا ہونے والا ہے. انہم فی کل وادی یہیمون، جو دل میں آتا ہے، جو خیالات میں آتا ہے، جو الفاظ کا توازن جہاں جہاں بنتا چلا جاتا ہے وہ ویسے ویسے شعر بناتے جاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یعنی شعر شاعری میں تو کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، جس میں خوب مبالغہ ہو. تو اسی لیے ان کے کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں بجز ان لوگوں کے، یعنی سارے شاعر برابر نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اچھے شاعر کی علامات میں سب سے پہلے ایمان، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، یعنی صرف باتیں نہیں کی، کام بھی کیا. وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. جب ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی، زبان پر اللہ کی یاد ہوگی، تو شعر و شاعری میں بھی خود بخود جھلک آئے گی. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اگر انہیں شعر و شاعری کے ذریعے کوئی سخت الفاظ بھی استعمال کرنے پڑے تو وہ کب کیا انہوں نے؟ جب ان پہ ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اب یہاں پر شعر و شاعری کے بارے میں ایک بہت بہترین نقطہ نظر دے دیا گیا ہے. شعر بذات خود، یعنی شعر لفظ جو ہے وہ اچھا یا برا نہیں ہے، اس کے اندر کی اچھائی اس کو اچھا بناتی ہے اور اس کے اندر کے خراب مضمون اس کو بیکار بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے بارے میں فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار حکیمانہ بھی ہوتے ہیں. امیہ بن ابی السلط کا کلام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمن شعرہ وکفر قلبہ، اس کا شعر مومن ہے مگر دل کافر ہے. تو اس لیے چاہے اچھی باتیں بھی کوئی شاعر کرے تو جب تک خود اس کا ایمان نہ ہو اور اس کا عمل اچھا نہ ہو، وہ اچھی باتیں اس کو فائدہ نہیں دیتی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کبھی کوئی عمارت صرف باتوں سے بنی ہے؟ آپ کسی زمین پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں، باتیں شروع کر دیں اور یہاں پر یہ نقشہ بنایا جائے، یہاں کمرہ ہونا چاہیے، یہاں کچن ہونا چاہیے، یہاں 4 دیواری ہونی چاہیے، اور یہاں بنیادیں اس طرح کھودی جانی چاہیے، اور اینٹیں یوں رکھی جانی چاہیے، اور ان پہ سیمنٹ لگانا چاہیے، اور آپ سارا دن بیٹھ کے تقریر کریں. کیا شام تک عمارت بنی ہوئی ہوگی؟ نہیں. صرف گفتگو سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو. اس لیے اگر ایک شاعر بڑے بڑے فلسفے بگارتا اور ایک مقرر بڑی بڑی تقریریں کرتا اور ایک درس دینے والا بڑا خوبصورت درس دیتا ہے، لیکن اگر عملی طور پر کچھ نہیں کرتا تو وہ سب درس اس کے خلاف جاتا ہے، وہ سب باتیں اس کے اوپر پلٹتی ہیں. اس لیے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عمل کیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شعر و شاعری میں فحش باتیں اور بیکار باتیں اور لوگوں کو بے راہ رو کرنے والی باتیں جو انتہائی ناپسندیدہ ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعر نثر سے زیادہ جلدی ایفیکٹ کرتا ہے انسان کے اوپر. آپ کو کبھی مشاعرہ سننے کا یا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ ایک ایک شعر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایسا نہیں کہ وہ مصنوعی ہوتا، نہیں، ان کے دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب مشاعرہ ختم ہوتا ہے تو وہ سب بھول جاتے ہیں کہ کیا سنا تھا، اور اس کے بعد عمل میں کیا تبدیلی آتی؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے بات وہ اچھی نہیں کہ جس کو سن کے صرف لوگ جوش میں آ جائیں، جذبے میں آ جائیں اور نعرے لگانے لگے یا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں اور اس کے بعد جا کے سو جائیں تھک کے. بات وہ عمدہ ہے کہ جو پر اثر بھی ہو اور جس کے بعد لوگوں کا عمل بدل جائے. اور یہ تاثیر قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی چیز میں نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی بہت مختصر جامع ہوتے تھے لیکن بہت دلوں پہ اثر کرتے تھے. سورۃ النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین. طاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار.
اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے بدل لیا ہو اپنے اس فعل کو تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ میں اشارہ ہے نا اس قتل کی طرف جو قبطی کا ہو گیا تھا۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں طرح طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ لشکر تھے بلکہ پورا کنٹرول بھی تھا، یعنی صرف یہ نہیں کہ لوگوں کی اور چیزوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی، پورا ڈسپلن بھی اور پورا ان کے اوپر اختیار بھی تھا ان کا۔ اب ہوا یہ، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور ہنس پڑے اور بولے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا صالح عمل کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں مسخر کر دی گئیں، اور ایسی ایسی چیزوں پر انہیں قوت اور کنٹرول دیا گیا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی اور کے لیے نہ تھا۔ اور پھر یہ کہ چیونٹی جیسے حقیر اور معمولی جانور نے جو بات کی وہ بھی ان کو سمجھ میں آئی، یعنی پرندوں اور جانوروں کی بولیاں ان کو سمجھ آتی تھی جو کچھ وہ کہتے تھے۔ اب قرآن نے جب یہ بتایا تو ہمارا فرض تھا اس پر ایمان لے آئیں، یعنی قرآن نے بتایا اور ہم مان جائے کہ چیونٹی بولی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے عقل پرست ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چیونٹی کی زبان نہیں ہوتی ہے، منہ نہیں ہوتا، وہ کہاں سے بولتی ہے، کیا کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو بظاہر جب دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی ہے تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ چیونٹی کو معمولی چیز نہیں ہے، چیونٹی بھی چھوٹی نہیں۔ کہتے ہیں کہ چیونٹی کا سب سے پرانا فاسل جو ہے وہ تقریباً 80 ملین سال پرانا ہے، اس کی 8800 سپیشیز ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر نروس سسٹم بھی ہے، ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، اس کے اندر اتنی چھوٹی سی چیز میں کالونیاں بنا کے رہتی ہے، اور مکمل ویل پلانڈ شہر کی شکل میں روشن ہوادار اور صاف ستھرے گھر ہوتے ہیں ان کے، متحد ہو کر ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے کالونی کی باقاعدہ حفاظت کرتی ہیں، تنہا زندہ نہیں رہ سکتی، ہمیشہ مل کر رہتی ہیں، اور پھر گروپ بنا کر خبروں کا تبادلہ کرتی ہیں۔ قربانی کا جذبہ بھی ان میں ہے، جب کھانا پاتی ہیں یا کوئی چیز تو فوراً اوروں کو بلا لیتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ایک چھوٹا سا بھی دانہ ہو تو چیونٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے، یہ نہیں کہ ایک اکیلی چیونٹی بیٹھ کے مزے سے کھا رہی ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگرچہ ان کی زبان نہیں مگر ان کے آگے جو ان کے آرمر سے ہوتے ہیں ان کو بجا کے یہ بات کرتی ہیں، اور اس کے اندر سے جو وائبریشن ہوتی ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس سے آپس میں بھی کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ سائنسدان اب یہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 زبانیں جانتی ہیں، اور ہم صرف چونکہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ چیونٹی کی آواز کیسے ان کے کان کو پہنچی اور کیسے بولے، اور اس کی بنیاد پر قرآن کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنگجو ہوتی ہیں، خودکش حملے بھی کرتی ہیں، اور کالونیوں کی صورت میں ان کے درمیان باقاعدہ بعض اوقات جنگ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ
اپنے دشمن پر فارمک ایسڈ سپرے کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جنگی ٹیکٹکس جو ہے یہ اب ایجاد ہوئے ہیں، لیکن یہ ہزاروں سال سے یہ کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض چونٹیاں دوسری چونٹی کو غلام بھی بنا لیتی ہیں، یعنی دوسرے کے اپوزٹ پارٹی کی لا کے ان کو اپنے اس میں، اور اپنی بقا کے لیے ختم بھی ہو جاتی ہیں. یعنی اور نر چونٹیاں جو ہے میٹنگ کے بعد فوراً ختم ہو جاتی ہیں، اور کارکن چونٹیاں جو ہے محنت کش اور بہت ایماندار ہوتی ہیں اور بہت کچھ کام کرتی ہیں. ان کے بارے میں پوری کتاب ہے ہارون یحییٰ کی، اور بہت ساری معلومات اور بھی ہیں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے. صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ چھوٹی چیز کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی زبان بھی سکھائی تھی، اور چونٹی نے جب محسوس کیا کہ لشکر آ رہے ہیں سلیمان کے، علم دیکھے نا اس کا، چونٹی ہے، شاید پن کا کنارہ ہوتا ہے یا پوائنٹ ہوتا ہے یا ہیڈ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اس کا دماغ نہ ہو، لیکن اس کو محسوس ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سنتی بھی ہے، ان کی آواز پہچان گئی اور ان کے لشکروں کی آمد پہچان گئی، اور باقی سب اپنے ایریا کے لوگوں کو خبردار کر رہی ہے کہ دیکھو اب لشکر آ رہا ہے، تم ان کے پاؤں میں آ جاؤ گے، اپنا اپنا بندوبست کر لو. کتنی عقل دی ہے اللہ نے اس جانور کو بھی. چونکہ سلیمان علیہ السلام بات سمجھتے تھے تو مسکرا پڑے اور ہنسنے لگے، اور فوراً ہی یہ نہیں سوچا کہ لو میں تو چونٹیوں کی زبان بھی جانتا ہوں. زبان جان کے انہیں کوئی تکبر نہیں تھا. آج تو لوگوں کا حال کیا ہے، اگر ایک زبان سے دوسری آ گئی، انگریزی کے بعد فرینچ آ گئی، تو کہیں پھولے نہیں سماتے. تکبر کے مارے برا حال ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی زبانیں آتی. یہ لوگوں نے اس کو پریسٹیج کا مسئلہ بنا لی کہ ہم اتنی زبانیں جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ان گنت زبانیں جانتے تھے، انسانی زبانیں تو کیا، جانوروں کی زبانیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور اس کے باوجود کیا کہتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں. التی انعمت علی وعلی والدی، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا ترضا، میں ایسا نیک کام کروں جو تجھے پسند آ جائے، جو تجھے راضی کر دے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پھر وہی دوستی کی بات آ گئی نا، مجھے اپنی رحمت سے صالح بندوں میں شامل کر دے. دیکھیں اتنا بڑا مقام ملا اور دعا کا موقع ملا، تو کیا دعا مانگ رہے ہیں، صالح لوگوں کا ساتھ دے، مجھے اچھی صحبت عطا کر، ان کے ساتھ ملا دے. جو حقیقی معنوں میں نیک بندے ہوتے ہیں پھر ان کی دعائیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں ہدہد کا لشکر، اتنے پرندوں میں ایک پرندے کے کتنی تعداد ہوگی، اس میں سے ایک پرندہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا سسٹم تھا کہ اٹینڈنس بھی ہوتی ہوگی کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں ہے، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی، یعنی غیر حاضری کی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب پرندے بھی کچھ کام کرتے ہوں گے نا، تبھی ان کی پریزنس بہت ضروری تھی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں. اب ایک پرندے کو معمولی نہ سمجھو، یہ سب پرندے اور جانور کیا سکھا رہے ہیں ہم کو کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو. بعض اوقات جانوروں کے پاس بھی اللہ نے وہ علم دیا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے. تکبر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں کسی علم کی بنا پر. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. پرندوں کو بھی پتا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے. اور کہا ہم سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. یہ ہے ایک سمجھدار انسان کی علامت کہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کر لے، تحقیق کرے. اور خصوصاً جن لوگوں کے پاس بڑے عہدے اور بڑے مرتبے ہوں اور جن کے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہوں، انہیں خاص طور پر اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر تحقیق کر کے کوئی سٹیپ اٹھائیں.
میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو اور پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اللہ تعالو علی واتونی مسلمین. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. یہ ایک اچھے حکمران کی خوبی ہے کہ وہ مشورے سے کام کرے، ڈکٹیٹر نہ بن جائے. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص قوتیں دی، اگرچہ فضیلت انسان کی ہے جنات سے بڑھ کر، لیکن جیسے چیونٹی کے پاس، ہدہد کے پاس، اسی طرح جنات کے پاس بھی مخصوص قوتیں ہیں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسه، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھے وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلمان ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی آلٹرنیٹ ہی نہیں تھا اس کے سامنے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے صرف اپنی قوم کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، جب ان کو اللہ نے وسائل دیے تو دوسری قوموں تک بھی دین کا پیغام پہنچایا، اور جب وہاں پیغام پہنچا تو وہ مسلمان ہو گئے. کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہو سکتے ہیں جن تک اگر آپ پہنچے، مسلمان پہنچے تو وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ کافر قوم میں پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے جو یہ دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. آج ہم بہت تکبر کرتے ہیں اور بہت سمجھتے ہیں کہ اتنی ترقی ہم نے کر لی کہ شیشے جیسے فرش بنا لیے. یہ تو اس دور میں بھی اللہ نے ان کو یہ نعمت دے رکھی تھی. تکبر کس بات کا؟ کون سی چیز نئی ہے؟ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، میں اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے. صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے،
جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے، انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پہ شبخون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ آپ کہیے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري وأصلح لي دنياي
التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر